ایک موضوع یہ ہے کہ ایران اور چین کے درمیان 25 سال کے لیے ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہو گیا ہے آپس میں. اب دونوں ممالک کی رسمی طور پر فائنل ہونا باقی ہے، لیکن بنیادی طور پر طے ہو گیا، اناؤنس بھی ہو گیا ہے. چین نے بھی اعلان کر دیا، ایران نے بھی. 25 سال پر محیط ایک معاہدہ ہے جس میں چین 400 ارب ڈالر سرمایہ لگائے گا ایران کے اندر جا کر. 400 ارب ڈالر لگائے گا ایران میں. سی پیک اسٹریٹجک معاہدہ نہیں ہے چائنا کا پاکستان کے ساتھ. اس کے نام میں ہی جیسے لکھا ہوا ہے کہ یہ اقتصادی راہداری کا معاہدہ ہے، اسٹریٹجک نہیں ہے، اقتصادی راہداری ہے. پاک چائنا اکنامک کوریڈور، ایسے ہی ہے نا، پاک چائنا اکنامک کوریڈور. ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ اقتصادی راہداری کا نہیں ہے. اقتصادی راہداری سے مراد یہ ہے کہ چائنا کو دوسرا ملک جیسے پاکستان راستہ دیتا ہے کہ آپ اپنی ملکی تجارت ہمارے ملک کے اندر راستہ بنا کر اس طریقے سے کرو دنیا کے ساتھ. چائنا نے یہ کام کیا ہے، گلگت سے شروع ہوتی ہے یہ راہداری گوادر تک، اور اس دوران پاکستان میں بھی اقتصادی منصوبے ہوں گے اس معاہدے کے مطابق. اور پھر چائنا اپنی جو صنعتی پیداوار ہے یہ اسی روڈ کے ذریعے سے گوادر بندرگاہ پہ لے جا کر اور باقی دنیا کو بھیجے گا آگے. ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، یہ پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہے سی پیک اقتصادی راہداری، یہ 46 ارب ڈالر ہیں. 46 ارب ڈالر. ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے 400 ارب ڈالر ہے. فرق اسی رقم سے ہی محسوس ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ اقتصادی راہداری نہیں ہے، اسٹریٹجک معاہدہ ہے. یعنی اس میں اسلحہ بنانے کا، راستے بنانے کا، صنعتیں بنانے کا، اور دو طرفہ ہے کہ چائنا نے ایران سے تیل لینا ہے اور گیس جو ایران کی طاقت ہے، پاور ہے، اور ایران نے چائنا سے باقی تمام ضروریات اپنی لینی ہے. دفاعی ضروریات لینی ہے، شہری ضروریات لینی ہے، اربن ضروریات لینی ہے، صنعتی ضروریات لینی ہے. اور یہ سارا سرمایہ چائنا نے لگانا ہے، ایران نے نہیں لگانا، چائنا نے لگانا ہے اس کے اندر. اس کے بدلے میں چائنا نے جو گیس اور تیل لینا ہے ایران سے. اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انڈیا جو ایران کے ساتھ پہلے سے گوادر بندرگاہ کے ساتھ ایران کی بندرگاہ ہے چابہار، اس میں انڈیا نے ایران سے معاہدہ کیا ہوا تھا، اور اس کے اور بہت سارے پہلو تھے، جن میں سے ایک ریلوے لائن تھی، ایران اور انڈیا نے مل کے بنانی تھی، بلکہ انڈیا نے پیسہ لگانا تھا. 4 سال انڈیا نے لیٹ کیا، نہیں لگایا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایران نے انڈیا کو اس معاہدے سے باہر کر دیا ہے. چابہار سے نہیں کیا، لیکن جو ریلوے لائن بچھانی تھی اس سے علیحدہ کر دیا ہے. اب یہ ایک بہت بڑی علاقے کے اندر ایک پیش رفت ہے، صورتحال میں، عالمی صورتحال میں پیش رفت ہوئی ہے. یعنی در حقیقت جس طرح پاکستان کے اندر سی پیک کو گیم چینجر کہتے تھے، ایک نقطہ عطف ہے، یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی پاکستان کی اقتصاد نے بہت اوپر جانا تھا اور بہت نیچے چلی گئی. سی پیک سے ہو سکتا تھا، یہ سی پیک میں اتنی جان تھی کہ پاکستان کو بہت اوپر لے جا سکتا تھا، لیکن پاکستان کی جو سیاست ہے، جو مسائل ہیں، اس کے لحاظ سے پاکستان کی جو مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں میں سے ایک یہ ہے کہ سی پیک بھی پاکستان نے نہیں کرنا، جیسا کہ ہو گیا ہے کہ چائنا کا اعتماد ختم کر چکے ہیں، چائنا سے بگاڑ چکے ہیں تعلقات. چائنا کی دلچسپی اس طرح سے اب پاکستان میں نہیں ہے. البتہ اپنی سرمایہ کاری کو بچائے گا چائنا جو لگا چکا ہے، لیکن اب جو پاکستان کے اوپر پہلے بھروسہ تھا چائنا کا، دوستی تھی، جذبہ تھا، وہ نہیں رہا. ابھی موجودہ حکومت نے یہ ایک کام کیا ہے، چائنا کے رقیبوں کو بیچ میں ڈال کر یہ حرکت کی ہے.
لہٰذا چائنا نے اب ایران کا رخ کیا ہے. ایران کے ساتھ چائنا اور ایران کی، جس طرح ایران نے کہا ہے کہ چائنا اور ایران کی فطری دوستی ہے، اقتصادی نہیں ہے، اس کو انہوں نے فطری دوستی کا نام دیا ہے. نیچرل دوستی ہے ان کی. فطری دوستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ چائنا اور ایران اس وقت موجودہ صورتحال میں بالکل ایک جیسی صورتحال رکھتے ہیں. دونوں امریکہ کے دشمن ہیں اور دونوں کا امریکہ دشمن ہے. دونوں کے ساتھ امریکہ کی جنگ ہے باقاعدہ. ایران کے ساتھ سیاسی نظریاتی جنگ ہے اور چائنا کے ساتھ تجارتی اقتصادی جنگ ہے. اور امریکہ دونوں ہی کو ختم کرنا چاہتا ہے اور دونوں کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں. امریکہ کا جو ہتھیار ہے اس وقت، آخری ہتھیار جو ایک ناکام اور اپاہج اور مفلوک صدر ان کا جس ہتھیار کو استعمال کر رہا ہے وہ ہے پابندیاں. روس پر پابندیاں، چائنا پر پابندیاں، ایران پر پابندیاں، وینزویلا پر پابندیاں، پابندیوں پہ پابندیاں لگا رہا ہے. جیسے کسی گاؤں کے اندر ہوتے نا پرانے بڑے چودھری لینڈ لارڈ، اور اس گاؤں کے باقی لوگ سارے فقیر ہوتے ہیں اور اس کا قبضہ ہوتا ہے ان کی ساری زمینوں کے اوپر. ان کا کھانا پینا پہننا سونا جاگنا سب اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہ اس میں سے کوئی خاندان اگر تھوڑی بہت گڑبڑ کرتا ہے تو یہ اس کا راشن بند کر دیتا ہے، کسی کا پانی بند کر دیتا ہے، کسی کا چولہا بند کر دیتا ہے، کسی کے سیاسی بائیکاٹ. یعنی یہ گاؤں کا چودھری یہ بائیکاٹ کو ہتھیار بنا کر گاؤں کے لوگوں کے خلاف استعمال کہ اس کے جنازے میں کسی نے نہیں جانا، اس کی شادی میں کسی نے نہیں جانا، اس کو قرض کسی نے نہیں دینا، اس کے ساتھ سفر کسی نے نہیں کرنا. اور گاؤں والے مجبور ہو جاتے تھے. لوگ بھی کہتے تھے بھائی ہمیں معاف کرنا، آپ کے پاس آنے سے ہمارے اوپر پابندی لگ جائے گی. یہ ایک پرانا طریقہ گاؤں کے اندر تھا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گاؤں والے لوگ بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں اور پڑھ لکھ کے باروزگار ہو جاتے ہیں، صاحب حیثیت ہو جاتے ہیں، عزت نفس ان کے اندر آ جاتی ہے. اور یہ چودھری ادھر ابھی بھی ایسا ہی ہے، یہ اپنی مونچھ نیچے نہیں آنے دیتا. اب بھی یہ وہی کرتا ہے کہ اگر کوئی بچہ مثلا فلاں گاؤں والے کے انجینئر لڑکے کو بیٹی دی تو میں بائیکاٹ کر دوں گا. وہ کہتے ہیں کر دیتا ہے تو کر دے بائیکاٹ، تیرے بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے. پھر کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا، سیٹھتا کوئی نہیں ہے اس کو. اس وقت امریکہ کی یہ صورتحال ہے کہ یہ چائنا پہ پابندیاں، روس پہ پابندیاں، ایران پہ پابندیاں، روز پابندیوں کا اعلان کرتا ہے اور اس کی پابندیوں کو کوئی سیٹھتا ہی نہیں ہے. ان کے جوتے کی نوک پر ہیں یہ پابندیاں تینوں ملک. بلکہ وہ حالات ایسے بنا رہے ہیں کہ یہ مزید یہ کام کرے، یہ احمقانہ کام مزید کرے. چائنا کے ساتھ کھل کے جنگ کی حالت میں تقریباً امریکہ آ گیا ہے. ہانگ کانگ کے اندر امریکہ نے مداخلت کی ہے. ہانگ کانگ چین کا حصہ ہے، چین اس کو باقاعدہ اپنے اختیار میں لانا چاہتا ہے. امریکہ ہانگ کانگ میں شورش کروانا چاہتا ہے. اس لیے ایک محاذ کھل گیا ہے چائنا اور امریکہ کا. ایسے میں چائنا کو بھی امریکہ کے لیے ضرورت ہے، امریکہ کے مقابلے کے لیے، کہ امریکہ دشمن ممالک اور قومی چائنا کی چھتری کے نیچے آئیں اور چائنا کے ساتھ کریں. ایران نے پہلے یہ اسٹریٹجک معاہدے کر کے بڑے محاذ جیتے ہیں. سوریا کا محاذ، عراق کا محاذ، داعش کے مقابلے میں روس کے ساتھ انہوں نے اسٹریٹجک معاہدہ کر کے بہت بڑا میدان مار لیا اور امریکہ کو شکست دے دی. بلکہ امریکی تمام اس ٹولے کو شکست دے دی، نابود کر دیا ایران نے. اب دوبارہ امریکہ کے مقابلے میں چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک اپنا معاہدہ کر کے ایک تو اپنی مشکلات دونوں حل کریں گے. جیسے چائنا کی سب سے بڑی مشکل انرجی ہے، گیس اور تیل. اس کو نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ایران سے مل گیا ہے. ایران کی یہ مشکل تھی کہ پابندیوں کی وجہ سے اس کا تیل کوئی خرید نہیں رہا. اس کو ایک بہت بڑی منڈی مل گئی ہے. اتنا تیل پوری دنیا میں نہیں بکتا جتنا چائنا میں بکتا ہے. ایک تو دونوں کے پابندیوں کا توڑ انہوں نے نکالا ہے، دونوں نے امریکہ کی دشمنی کے خلاف محاذ بنا لیا ہے. اور یہ ان دو تک نہیں رہے گا، یہ محاذ بڑھے گا. ابھی اس میں روس بھی شامل ہوگا، اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے. اس میں حماقت مودی نے یہ کی ہے کہ وہ امریکہ کے طرف مائل ہو گیا ہے. چونکہ کشمیر میں جو اس نے اقدام کیا ہے اس کی تائید کے لیے مودی محتاج ہو گیا امریکہ کا، اور امریکہ نے وہیں اس کو باندھ لیا ہے. لہٰذا
وہ گراؤنڈ جو انڈیا کے ہاتھ آیا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور اب ایران اس معاہدے کے بعد اب عالمی اداروں میں بھی ایران مضبوط ہو گیا، چونکہ چین ویٹو پاور ہے، روس ویٹو پاور ہے، عالمی اداروں میں بھی مضبوط ہو گیا ہے، اور اقتصادی طور پر بھی اس کے مسائل حل، یہ رائے حل ہے اس کا، سیاسی طور پر بھی وہ ایک ایسے سیٹ اپ میں آ گیا ہے جو دنیا کی اگلی نئی طاقت ہے، بلکہ چائنا اس وقت اپنی طاقت سپر پاور منوا چکا ہے، بن چکا ہے، یورپ نے اس کا اقرار کر لیا ہے۔ یہ لہٰذا ایک یہ واقعاً گیم چینجر ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس وقت خطے کے پورے حالات پہ اثر انداز ہوگا، اور عرب ملک جو کچھ سوچے ہوئے تھے، تانا بانا بنا کے بن کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارا گویا ادھیڑ دیا گیا ہے۔ اب اسرائیل کے ساتھ ایران کا توازن بھی اب تبدیل ہو جائے گا، اور چونکہ ادھر پیچھے اسرائیل کو حمایت ہے یورپ کی اور امریکہ کی، اب ایران باقاعدہ طور پر ایک معاہدے کے تحت ایک سپر پاور سے منسلک ہو رہا ہے۔ باہر کے چائنا کی دوستی مہنگی ہے، یہ طے شدہ بات ہے، چائنا کسی ملک کا وفادار نہیں ہے، اپنے مفادات۔ چائنا ایران کی جو کہا گیا فطری دوستی ہے، دونوں انقلابی ملک ہیں، چائنا میں بھی انقلاب آیا پہلے، بعد میں ایران میں آیا۔ چائنا انقلاب آنے کے بعد انقلابی نہیں رہا، اقتصادی بن گیا، ٹرمپ نے اس کو دوبارہ انقلابی بنا دیا ہے، چائنا کو دوبارہ انقلابی بننا پڑ رہا ہے ابھی۔ ایران شروع سے انقلابی ہے اور اس نے انقلاب کی بھاری قیمت بھی ادا کی ہے، اور انقلابیت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ دو طاقتیں اکٹھی ہوئی ہیں تو ساتھ دوسرے لوگ جڑیں گے، اب ان کے ساتھ حتماً ان کے ساتھ آئیں گے۔ اس میں انڈیا سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا ملک ہے، اور جو پاکستان کی پالیسی ہے کنفیوژن والی، سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرف ہیں، اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ ہیں، اپنے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہیں۔ دوسرا بڑا جو نقصان ہونے والا ہے وہ پاکستان کا ہونے والا ہے۔ پاکستان کو یہاں پر بولڈ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اور فوراً چین سے پہلے، ایران سے پہلے چین پاکستان سے جڑا ہوا ہے، فوراً اسی معاہدے کا حصہ، سی پیک پہلے سے ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اب یہ جو اسٹریٹجک معاہدہ ہے پاکستان اس کو اقتصادی معاہدے سے بڑھا کر اسٹریٹجک معاہدے میں تبدیل کر دے چین کے ساتھ، اور امریکہ کے بالکل مقابلے میں آ جائے۔ امریکہ کے مقابلے میں آنے سے ایک نقصان پاکستان کو سعودی عرب کی طرف سے ہونا ہے، ایک بہت بڑی مجبوری پاکستان کی سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، یعنی عرب پیسہ یہ پاکستان نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھا آپ نے کہ انہوں نے توہین آمیز طریقے سے ہمارے وزیر اعظم کو کانفرنس میں جانے سے روکا کہ ہم آپ کے ملازمین نکال دیں گے، 8 لاکھ ملازمین جو سعودی عرب میں یہ بے دخل کر دیں گے۔ تو وزیر اعظم ہمارے رک گئے وہاں پر۔ یہ مجبوریاں ہیں ہماری، جس وجہ سے ہم اپنا ملکی مفاد وقت کے اوپر درست فیصلے نہیں کر سکتے۔ ہم یہ ایک خطے کے اندر اہم موضوع تھا جو وجود میں آیا ہے۔